بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، آج ہمارے پاس ایک سوال ہے جو کہ انتہائی اہم سوال ہے کہ اگر سسر جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھے تو شرع شریف کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ شرع شریف ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ ہم کیا کریں، یا ایک مفتی کو کیا حکم دیتی ہے کہ وہ کیا جواب دے، ایک عالم سے شرع شریف کیا تقاضا کرتی ہے؟ تو آئیے ذرا اس کا مختصر الفاظ کے اندر جواب سماعت کر لیتے ہیں۔ عندنا اس کی 3 جزیات ہیں۔ جزی نمبر 1 جو کہ حکم سے تعلق رکھتی ہے، حکم سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہاں نظام خلافت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو خلافت ہے پھر اس کی آگے 2 جزیات بنے گی کہ بالجبر ہوا ہے یا بالرضا ہوا ہے۔ اگر تو بالجبر ہوا ہے تو اس کے اندر پھر وہ سسر جو ہے اسے سنگسار کیا جائے گا۔ اگر بالرضا ہوا ہے تو دونوں کو ہی سنگسار کیا جائے گا جہاں خلافت ہے۔ اور جہاں خلافت نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں کا ماحول ہے، جیسے ہمارے ہاں نظام مروج ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر کسی کو بھی پھر سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، نہ ہی عوام کو، نہ ہی خواص یعنی اداروں کو، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ صرف خلافت کے اندر حق محفوظ ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں صرف توبہ لی جائے گی اور خالص توبہ لی جائے گی، معاً آپ تعزیری طور پر اسے کچھ عرصہ کے لیے بیکار بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ روایات سے ہمیں ثابت نظر آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ علماء نے صدقات کی بھی قید لگائی ہے کہ وہ صدقات بھی کرے، یہ توبہ کرے پھر ساتھ میں صدقات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کی امید ہے۔ یہ جمہوریت والے نظام کی میں بات کر رہا ہوں، وگرنہ خلافت والا حکم میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ ہوگی پہلی جزی۔ جزی نمبر 2 کہ جب سسر نے ایسا کام کر دیا تو اب اس لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ ذہن نشین کر لے، وہ جو لڑکی ہے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی، مکمل طور پر حرام ہو جائے گی۔ یہاں حلالے کی بالکل بھی صورت نہیں بنتی کہ حلالہ کر دیں یا کچھ رضامندی والا معاملہ کر لیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ مکمل طور پر اس پر حرام ہو جائے گی، اپنے شوہر پر۔ اور یہ ذہن نشین کر لے کہ یہ برائی کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ سسر والا جو معاملہ ہے، یہ حرمت مساہرت کو جو مسائل ہے، یہ نازک مسائل ہیں۔ اگر سسر نے اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھو بھی لیا، یا اسے گلے لگایا، یا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا، گلے لگایا تو اس کے اندر ایک انتشار والی حالت پیدا ہو گئی، تب بھی وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ برائی کرنا تو آگے رہا۔ اب یہاں سے وہ عبرت پکڑے لوگ جو پردے کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے، حیا اور غیرت کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے، مروت کی بالکل بھی جنہیں تمیز نہیں ہے، وہ عبرت پکڑیں شرع شریف کے ان مسائل سے۔ تو یہ 2 جزیات ہوں گی۔ جزی نمبر 3، ہمارے ہاں ایک نظام پایا جاتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑے جو لوگ ہوتے ہیں برادری کے، وہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر رضامندی پر بات جا پہنچے، بے رضامندی کرا دیں۔ چلو یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیچ میں وہ تقاضے کرتے ہیں کہ جن کی لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے انہیں کچھ دے دیا جائے تاکہ رضامندی کی کامل صورت نکل رہے۔ اس حوالے سے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ شرع شریف کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر فیصلے کی صورت کو دیکھیں، یعنی کہ رضامندی کی حالت کو، تو اس لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے کہ پیسہ دے کر یا زمینیں دے کر رضامندی کی جائے، اس طرح بھی نہیں۔ اور اگر اسے جرمانے کے طور پر لیا جائے تب بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شرع شریف کے اندر مالی جرمانہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ اور تعزیر لگیں اس پر، دوسرے معاملات اس پر لاگو کریں، آپ جرمانہ لاگو نہیں کر سکتے اس پر، اور یہی فیصلے کی صورت ہے۔ اور انتنا فیصلے کے اندر بھی یہی صورت ہی پہ جاری ہوتی ہے، ایک طرف کا یہ جرمانہ ہی ہوتا ہے، ہاں جی، ایک لحاظ سے یہ جرمانہ بھرا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔
رضامندی کرائیں یا توبہ کرائیں، اگر ان دونوں کی رضامندی تھی دونوں کو، اگر بالجبر تھا تو اس شخص کو توبہ کریں، وہ صدقات کرے، کچھ عرصہ کے بیکار بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ روایات سے ثابت ہے، اس سے آگے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 3 جزیات ہیں، میں حوالے بھی پیش نہیں کر رہا کیونکہ مسئلہ کچھ ایسی نوعیت کا ہے، اس پر تو کافی سارے حوالہ جات شہد عدل ہے، جس نے سمجھنا ہے اس نے عام الفاظ میں سمجھ لینا، جس نے نہیں سمجھنا اس نے حوالہ جات کے ساتھ بھی نہیں سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل طور پر شرعی نظام لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انقلاب خلافت کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس طرح کے معاملات تو ہوں ہی نہ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔